خوش آمدید۔ آج ہم سائنس کی ایک ایسی بنیاد پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بغیر سائنس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور وہ ہے پیمائش۔ ہر سائنسی دریافت، ہر تجربہ، ہر تھیری، سب کی بنیاد یہی پیمائش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیمائش آخر ہے کیا؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سا سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم کسی چیز کو ناپیں تو وہ 100% بالکل پرفیکٹ ہو، 1 ملی میٹر کا بھی فرق نہ ہو؟ جواب ہے نہیں، کبھی نہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی نامکمل ہونا، یہی امپرفیکشن سائنس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تو اس تجزیے میں ہم ان 5 حصوں پر نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ مکمل پیمائش کا تصور آخر ہے کیا۔ پھر بات کریں گے پیمائش میں ہونے والی غلطیوں کی، اس کے بعد درستی اور صحت کا فرق سمجھیں گے، پھر پیمائش کی زبان یعنی اہم ہندسوں کو دیکھیں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ یہ سب کو جاننا اتنا ضروری کیوں ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ سائنس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے کہ ہر پیمائش میں تھوڑی بہت غیر یقینی کی گنجائش لازمی ہوتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا مقصد کسی ناممکن کمال تک پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پیمائش میں غیر یقینی کی مقدار کتنی ہے اور اسے قابو میں کیسے رکھا جائے۔ سائنسدان اس غیر یقینی کو قبول کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر اپنے نتائج دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غیر یقینی آتی کہاں سے ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیمائش میں ہونے والی مختلف قسم کی غلطیوں کو جاننا پڑے گا، جنہیں سائنسدان عام طور پر 3 بڑی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے انسانی غلطی۔ یہ تب ہوتی ہے جب پیمائش کرنے والا شخص خود کوئی غلطی کر دے، جیسے پیمانے پر نمبر غلط پڑھ لینا یا سٹاپ واچ کو تھوڑا جلدی یا دیر سے روک دینا۔ یہ بنیادی طور پر انسان کی اپنی لاپرواہی یا بھول چوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہاں انسانی غلطی کی ایک بہت ہی کلاسک مثال ہے پیرالیکس ایرر۔ یہ تب ہوتا ہے جب پیمانے کو بالکل سامنے سے دیکھنے کے بجائے کسی ایک طرف سے، کسی زاویے سے دیکھا جائے۔ ایسا کرنے سے ریڈنگ تھوڑی سی الگ نظر آتی ہے، جو کہ اصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے بچنا ہر سائنسدان سیکھتا ہے۔ دوسری قسم ہے باقاعدہ غلطی، جسے سسٹمیٹک ایرر بھی کہتے ہیں۔ یہ غلطی ہر بار ہوتی ہے اور پیمائش کو مسلسل ایک ہی سمت میں غلط بتاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وزن کرنے والی مشین شروع ہونے سے پہلے ہی 1 کلو دکھا رہی ہے تو ہر چیز کا وزن اصل سے 1 کلو زیادہ ہی آئے گا۔ اور اس کی ایک بہترین مثال ہے زیرو ایرر، جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کا پیمائشی آلہ 0 سے شروع ہی نہ ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ اگر اس خرابی کا پتہ چل جائے تو اس قسم کی غلطی کو اکثر پہچانا اور ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آخری قسم ہے بے قاعدہ غلطی یا رینڈم ایرر۔ یہ بالکل غیر متوقع ہوتی ہیں اور ان کا کوئی مستقل پیٹرن نہیں ہوتا۔ یہ کمرے کے درجہ حرارت میں ہلکی سی تبدیلی، ہوا کے دباؤ میں اتار چڑھاؤ یا کسی بھی ایسی نامعلوم وجہ سے ہو سکتی ہیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ان غلطیوں کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن سائنسدانوں کے پاس ان کے اثر کو کم کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک ہی پیمائش کو کئی بار دہرایا جائے اور پھر ان تمام ریڈنگز کی اوسط یعنی ایوریج لے لی جائے۔ اس سے بے قاعدہ اتار چڑھاؤ ایک دوسرے کے اثر کو کافی حد تک زائل کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب ہم نے غلطیوں کو سمجھ لیا ہے تو اب 2 بہت ہی اہم تصورات کی طرف چلتے ہیں جنہیں سائنسدان اپنی پیمائش کا معیار بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے درستی یعنی ایکوریسی، اور دوسری ہے صحت یعنی پریسیژن۔ عام بول چال میں تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن سائنس میں ان کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ درستی کا مطلب ہے کہ پیمائش اصل ہدف کے کتنے قریب ہے، جبکہ صحت کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کی گئی پیمائشیں آپس میں ایک دوسرے سے کتنی قریب ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹارگٹ کی مثال بہترین ہے۔ یہاں دیکھیں، سارے شاٹس ایک ہی جگہ پر لگے ہیں، یعنی وہ بہت صحت مند پریسائز ہیں، لیکن وہ نشانے کے مرکز سے بہت دور ہیں، اس لیے وہ درست ایکوریٹ نہیں ہیں۔ اب ذرا دوسرے ٹارگٹ کو دیکھیں۔ یہاں شاٹس پورے بورڈ پر بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ان میں کوئی صحت یا پریسیژن نہیں ہے،
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ان سب کی اوسط نکالی جائے تو وہ مرکز کے بہت قریب ہوگی۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیمائش اوسطاً درست یا ایکوریٹ تو ہے مگر صحت مند نہیں۔ اور آخر میں یہ ہے وہ ہدف جس کے لیے ہر سائنسدان کوشش کرتا ہے۔ سارے شاٹس ایک ساتھ بھی ہیں اور ٹھیک نشانے کے مرکز پر بھی، مطلب یہ پیمائشیں درست بھی ہیں اور صحت مند بھی۔ یہی ایک قابل اعتماد سائنسی نتیجے کی پہچان ہے۔ تو جب ایک سائنسدان ایک ایسی پیمائش حاصل کر لیتا ہے جو صحت مند ہو، تو وہ صحت کو دوسروں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ اس کے لیے وہ صرف نمبر نہیں لکھتے بلکہ ایک خاص زبان استعمال کرتے ہیں جسے اہم ہندسے یا سگنیفیکنٹ فگرز کہتے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ زبان کیسے کام کرتی ہے۔ اس پینسل کی مثال کو دیکھیں۔ پیمانے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کی لمبائی 1.1 سینٹی میٹر سے تو زیادہ ہے، لیکن 1.2 سے کم ہے۔ تو 1.1 کے بارے میں تو ہم یقینی ہیں، لیکن اس کے بعد کے ہندسے کا ہمیں صرف اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ شاید یہ 1.15 ہو۔ اس میں جو آخری ہندسہ 5 ہے وہ ہمارا اندازہ ہے۔ تو اہم ہندسے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کسی پیمائش میں کون سے ہندسے یقینی ہیں اور کون سا پہلا ہندسہ اندازے پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ سیدھے سادے اصول ہیں۔ تمام غیر صفر ہندسے ہمیشہ اہم ہوتے ہیں۔ 2 نمبروں کے بیچ میں آنے والے صفر بھی اہم ہوتے ہیں، جیسے 5.06 میں 3 اہم ہندسے ہیں، اور اعشاریہ کے بعد آنے والے آخری صفر بھی بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ پیمائش کی صحت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر سائنسدان ایمانداری سے بتائے کہ اس کی پیمائش کتنی قابل بھروسہ ہے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ صرف اسکول کے امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل سائنسی علم کی بنیاد کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اس کی ایک عملی مثال یہ ہے۔ ہر پیمائشی آلے کی اپنی ایک حد ہوتی ہے جسے اس کی صحت کہتے ہیں۔ ایک عام میٹر رول 0.1 سینٹی میٹر تک ناپ سکتا ہے، جبکہ ایک ورنیئر کیلیپر اس سے بھی 10 گنا زیادہ صحت سے پیمائش کر سکتا ہے۔ آپ جس آلے کا انتخاب کرتے ہیں وہی یہ طے کرتا ہے کہ آپ اپنی پیمائش میں کتنے اہم ہندسے بتا سکتے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، سائنس صرف جوابات تلاش کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ وہ جوابات کتنے قابل اعتماد ہیں۔ غلطیوں کو سمجھنا، درستی اور صحت میں فرق کرنا اور اہم ہندسوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب وہ طریقے ہیں جن سے سائنسدان اپنے نتائج پر اعتماد قائم کرتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی سائنسی دعویٰ، کوئی اعداد و شمار یا کوئی بھی پیمائش سامنے آئے تو صرف نمبر پر نہ رکیں۔ خود سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ یہ پیمائش کیسے کی گئی، اس میں کس قسم کی غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اور آخر میں اس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ معلومات کو ایک بالکل نئے اور گہرے انداز میں سمجھنے میں مدد دے گی۔